ناظرین، میں ہوں رضوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوان خان یوٹیوب چینل۔ ناظرین، چند روز پہلے میں نے ایک تجزیہ پیش کیا اپنے یوٹیوب پر، تو چند دوستوں نے کہا کہ ایک صحافی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ جب ہم غیر جانبدار رپورٹنگ کرتے ہیں یا غیر جانبدار تجزیے کرتے ہیں تو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مخالف کو وہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ اس کے بارے میں اس کے تاثرات بھی آتے ہیں کہ آپ یک طرفہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جلسے دیکھ کر محسوس یوں ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی سے عوام کی وابستگی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ میں نے مختلف جلسوں کی ٹائمنگ بتائے، میں نے مختلف جلسوں کی بات کی، وہاں پہ عوام کا جو جنون تھا اس کی بات کی، اور یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی جس طرح جلسے کر رہی ہے، جس طرح عوامی اجتماعات کر رہی ہے، تو لگتا یوں ہے کہ آئندہ ضمنی انتخابات میں اس کے نتائج جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں آئیں گے۔ عوام کا بڑھتا ہوا رجحان پی ٹی آئی کی طرف دیکھ کر اگر تجزیہ نگار یا کوئی رپورٹر زمینی حقائق کو دیکھ کر جب بات کرتا ہے تو پھر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنے تاثرات کا مختلف انداز میں اظہار کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جو یہ جلسے پہ جلسہ ہے وہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اوپر سے حکومتی مہنگائی اور حکومتی احکامات، یہ انتظامات، یہ عوام کے ساتھ جو ان کا رویہ دن بدن مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں بڑھ رہا تھا، تو عوام کا رجحان الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک طرف امریکہ کا بیانیہ، ایک طرف ختم نبوت کی بات، تو یہ ساری چیزیں جب مل کر عوام کے پاس جاتی تھیں تو عوام، اور دوسری سب سے بڑی بات جو یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو جس طرح حکومت سے ہٹایا گیا، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر اس میں جو پی ٹی آئی کی قیادت نے اس نے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا، تو عوام نے اس کو دل پہ لیا اور عوام نے جو ہے یہ تصور کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی، پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ زیادتی ہوئی، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ وہ خود مختار اور پر اعتماد اور نڈر لیڈر ہے جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے۔ تو دوسرے جلسوں میں جب ہم نے دیکھا، دوسرے سیاسی جو مارکے ہوتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ پیسے دے کر آڈینس کو لایا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا، ہمارے رپورٹر جلسوں میں تھے، ہم نے دیکھا کہ لوگ فیملیز آ رہی ہیں۔ اب فیملیز کو کوئی نہیں لاتا ہے، بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون جلسوں میں لاتا ہے، لیکن یہ اس کی پاپولیرٹی کی وجہ تھی کہ جلسہ گاہیں بھر جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ضمنی الیکشن میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے واضح اکثریت صرف سیٹیں جیتی۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا الیکشن سے ایک دن پہلے کہ رزلٹ جو ہیں وہ آپ کی تجزیے کے برعکس ہوں گے، یعنی اگر 20 سیٹیں ہیں تو 20 سیٹوں میں 3 سے 4 پی ٹی آئی کی ہوں گی اور باقی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون جیت جائے گی۔ لیکن کل کے رزلٹ نے بتا دیا کہ جو میں نے تجزیہ کیا، جو میری ناقص رائے تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صداقت ڈالی، اور وہ اسی طرح ہوا کہ جو زمینی حقائق کو دیکھ کر ہم بات کرتے ہیں تو 16-15 سیٹیں پی ٹی آئی لے گئی اور 3 سے 4 سیٹیں جو ہیں وہ مخالف جماعتیں لے گئی۔ اب میں اس بات کو میں اگر اس طرح سے لوں کہ جتنے بھی منحرف فنکان تھے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون سے غلطیاں ہوئی، اور اس غلطی یہ بھی ہے کہ جتنے منحرف فنکان تھے ان کو انہوں نے ٹکٹیں دے دی۔ اب مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ ان کو کیسے ووٹ دیتا جب وہ اس سے قبل جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر تھے تو وہ مسلم لیگ نون کو گالیاں دیتے تھے، اس کی قیادت کو چور، ڈاکو، لٹیرے کہتے تھے، تو وہ اس کو کیسے ووٹ دیتے؟ تو اس کا الٹیمیٹلی جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے۔ اب مسلم لیگ نون کھلے دل سے اس نے کہہ دیا، ان کی جو ہے وائس چیئرمین نے مریم نواز نے، کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ یہ الیکشن ہم ہار گئے ہیں اور ہار ہمیں برداشت کرنی چاہیے۔ لیکن دوسرے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کے رزلٹ نہ آتے، اگر کہیں پہ پی ٹی آئی ہار جاتی تو ملک میں انتشار پھیل جاتا، دھاندلی کے الزامات لگتے، الیکشن کمیشن پہ بات ہوتی، حکومت پہ بات ہوتی، حکومت نے دھاندلی کی ہے۔
جبکہ حکومت نے انتظامی اقدامات کے حوالے سے بہت سے پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے ضلع بندی بھی کر دی تھی۔ علی امین گنڈا پور کے اوپر، ادھر گجر تھے، ادھر اس کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی۔ ڈیرہ دریا خان پل کو بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف سیاسی ایک دو شخصیت کی وجہ سے باقی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، لوگوں کو بڑا جو ہے نقصان اٹھانا پڑا۔ اس میں مریض بھی تھے، اس میں ڈیلی آنے جانے والے پیسنجر بھی تھے، اور اناج اور دیگر چیزوں کی جو آمد رفت تھی وہ اس کی ترسیل بھی رک گئی تھی، پوری ایک لائن لگ گئی تھی اور ڈیرہ دریا خان پل بند ہو گئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں بکھر دریا خان الیکشن کی۔ اس میں اگر دیکھیں تو نوانی گروپ ایک بہت پرانا گروپ اور طاقتور گروپ ہے سیاسی لحاظ سے، اور دوسرا ان کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ ان کو بڑا کمزور تصور کر رہے تھے۔ میں نے جب ان کی تقریریں سنی، جب میں نے ان کی باتیں سنی، تو وہ اس طرح تھی کہ جیسے ہم تو جیتے ہوئے ہیں، ہم ان کو ناکوں چنے چبا دیں گے، اگر یہ نہ ہوا، اگر یہ ہو گیا تو میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں گا۔ تو اس طرح کے بول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑے گراں گزرتے ہیں۔ وہی ہوا، وہ ہار گئے، پی ٹی آئی کا امیدوار جیت گیا، اور سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ بھی بکر کے الیکشن میں دیکھا گیا۔ اسی طرح لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور مسلم لیگ نون کا گھر ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی جیت گئی، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ بیانیہ ہے کہ یہ وہ سیٹس تھی جو ہم نے حاصل کی ہیں، یہ پی ٹی آئی کی تھی، تو ہم تو اس حساب سے جو ہے وہ ہم نے پی ٹی آئی کی سیٹیں جیتی ہیں، پی ٹی آئی نے تو اپنے جو سیٹیں تھیں وہ سیٹیں ہارے ہیں، ہم نے ان سے 3-4 سیٹیں لے لی ہیں۔ تو اس حساب سے ان کا بیانیہ اپنی جگہ، لیکن جو تجزیے کیے جا رہے تھے، جو رپورٹنگ کی جا رہی تھی اور جو باتیں ہو رہی تھی، اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ جہاں پنجاب میں ان کی اپنی حکومت، مرکز میں ان کی اپنی حکومت، اتحادی جماعتوں کا ساتھ، یہ نہیں لگتا تھا کہ پی ٹی آئی اس طرح آسانی سے یہ مارکہ مار لے گی۔ لیکن اس مارکے کے بعد نہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر میں ایک نیا جوش و جذبہ آیا ہے، بلکہ ایک میسج بھی گیا ہے، حکومتی ایوانوں کو میسج گیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو ٹف ٹائم دے گی، اور پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ نہیں جی عمران خان اور تو نہیں ہے، عمران خان ڈٹ تو گیا تھا، عمران خان نے امریکہ کے سامنے سر تو نہیں جھکایا، خود مختار قوم بنانے کے لیے اس نے وزارت جو ہے اپنی دو پر لگا دی، لیکن خود مختاری کو نہیں چھوڑا۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے ورکروں کا بھی کہنا ہے کہ آئندہ دور پی ٹی آئی کا ہوگا، اور پی ٹی آئی ہی فاتح قرار پائے گی۔ مجموعی طور پر 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے حاصل کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا جو منصب ہے وہ کس کے سر جاتا ہے۔ چودھری پرویز الہی بھی ہیں، اور یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ مخدوم جو ہے اپنے قریشی صاحب جو ہیں، محمود قریشی صاحب، ان کے بیٹے جو جیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے لیے وزارت اعلیٰ کا جو ہے منصب مانگیں، کیونکہ ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، اور وہ ایک نیا جو ہے معمہ بن سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں جو ہے چودھری شجاعت کے لیے بھی بڑا ایک سرپرائز ہوگا، لیکن ان کے پاس بھی 9 سے 10 ووٹ ہیں۔ اگر یہ معاملہ آتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو یہ ووٹ نہیں ملیں گے، کیونکہ ہے 8-9 ووٹوں کا ڈیفرنس۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری اور مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہیں چودھری شجاعت، ان کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، یہ متوقع ہے۔ اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ ایک نیا جو ہے سیاسی کٹا کھل جائے گا، اور جو ہے وزارت اعلیٰ کا رخ جو ہے کہیں اور مڑ سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ واحد وزیر اعظم ہے جس کی کسی صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے، نہ کسی صوبے میں اس کا وزیر اعلیٰ ہے۔ پنجاب میں اب دیکھیں تو پی ٹی آئی آ گئی، کے پی کے میں دیکھیں تو پی ٹی آئی آ گئی، بلوچستان میں تو ایک مخلوط سیٹ اپ ہوتا ہے، سندھ میں آلریڈی پیپلز پارٹی بیٹھی ہے۔ تو یہ واحد وزیر اعظم ہے جس کی صوبے میں کہیں پہ حکومت بھی نہیں ہے، مرکز میں موجود ہے، لیکن جو ہے صوبے میں اس کے پاس کوئی واضح اکثریت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کا ورکر آج بھی یہ نواز شریف کی راہیں تک رہا ہے۔ اگر مریم نواز کی جگہ جو ہے وہ نواز شریف یہاں پہ جلسے کرتے اور نواز شریف یہاں پہ عوام کا سامنا کرتے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نتائج اس کے برعکس ہوتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان نتائج کے بعد جو اتحادی جماعتیں تھیں،
پیپلز پارٹی کی میں بات کروں گا، پیپلز پارٹی کے بیانیے بھی تبدیل ہو چکے ہیں، ان کے جو ہے عام ورکر سے لے کے عہدیداروں کے بیانیے بھی منظر عام پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ سب جماعتوں نے کور کمیٹی کے اجلاس بھی بلا لیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے آنے والے چند دنوں میں، کیونکہ سب سے پہلے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا منصب ہوگا، اس کے لیے دوڑ دھوپ ہوگی، کوئی کون بنتا ہے، کیونکہ جو ہے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ ہماری طرف سے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اب یہ تو حتمی فیصلہ آ گیا ہے، لیکن حرف آخر تو اس وقت نظر آئے گا جب وہ منصب پر بیٹھیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون بھی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے۔ 8 سے 9 جو ہے نمبرز ہیں جن کی کمی بیشی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دوڑ دھوپ ہو اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ممبران کو قائل کر کے ہر جماعت اپنے ساتھ اپنی تعداد بڑھائے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، اور ہمارا تجزیہ تو اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہم زمینی حقائق دیکھتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو گراں گزرتا ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے، وہ اس کا اپنا سوچ و فکر ہے کہ وہ کس اس میں تناظر میں لیتا ہے، لیکن ہماری کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں اور کردار کشی کرتے ہیں۔ جو حقائق نظر آتے ہیں، میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ میں نے صرف وہ چیزیں بیان کی جو 3 سے 4 مجھے نظر آئیں۔ مظفر گڑھ کا جلسہ، دریا خان کا جلسہ، لئیے کا جلسہ، جھنگ کا جلسہ۔ اب جھنگ کے اگر آپ نتائج دیکھ لیں تو وہ بھی سب کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مظفر گڑھ میں جو جلسہ ہوا، دریا خان میں جو جلسہ ہوا، پی ٹی آئی کے اپنے ورکر کہتے ہیں کہ دریا خان میں اتنا بڑا جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی نہیں ہو جتنا دریا خان میں جلسہ ہوا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں جہاں پہ وہ سرداری نظام، وہ نوابی نظام اور آقا اور رعایا والا ماحول ہے، تو عوام اس سے اب جان چھڑا رہے ہیں اور حقیقی جمہوریت کی طرف گامزن ہے۔ کوئی بھی ہو، ہم جو کہتے ہیں کہ جمہوری تقاضے کوئی بھی جماعت پوری کرتی ہے، کوئی بھی مفاد پورے کرتا ہے، تو اس جماعت کو آگے آنا چاہیے، اور پاکستان میں ایک جمہوری سسٹم جو ہے، ایک جمہوری عمل جو ہے وہ لمبے عرصے تک جانا چاہیے۔ جمہوریت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک ترقی بھی کرتے ہیں، قومیں خوشحال بھی ہوتی ہیں، اور عوام کو سہولیات بھی میسر ہوتی ہے۔